بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا رکن عظیم ہے۔ تقریباً 100 سے زائد آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے، اور تقریباً 200 سے زائد احادیث میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک آیت بھی عقیدہ ختم نبوت کے لیے کافی تھی، ایک حدیث بھی عقیدہ ختم نبوت کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے بار بار عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا، اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت فرمائی اور مثالیں دے دے کر اس کو بیان فرمایا۔ اس کی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں عقیدہ ختم نبوت کی بار بار تجدید ہوتی رہے، مسلمان اس عقیدے کو بار بار دہراتے رہیں۔ فرمایا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیف نجدد ایماننا، کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے تذکرہ کرتے رہا کرو، کثرت سے کلمہ طیبہ کو بیان کرتے رہا کرو۔ فرمایا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم، کہ تمہارے دلوں میں ایمان کمزور ہو جاتا ہے، کما یخلق الثوب الخلق، جیسا کہ کپڑا پہنتے پہنتے کمزور ہو جاتا ہے۔ فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ سے تجدید ایمان کی دعا کرتے رہا کرو۔ تو یہ مبارک محفلیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے کہ اس کے واسطے سے عقیدہ ختم نبوت کی تجدید ہوتی رہتی ہے۔ یہ ہمارے لہو گرمانے کی مجلسیں ہیں، یہ کانفرنس اس حوالے سے بڑی عظیم الشان ہے کہ اس سے ہمارے ایمان کی تجدید ہو رہی ہے، عقیدہ توحید کی تجدید ہو رہی ہے، عقیدہ ختم نبوت کی تجدید ہو رہی ہے۔ فرمایا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، طوبی لمن آمن بی ورآنی مرۃ، کہ جس آدمی نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا، اس کو ایک بار مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بہت بڑی سعادت نصیب فرمائی کہ وہ مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا۔ آگے فرمایا، وَطُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي 7 مرات، کہ جس آدمی نے مجھے دیکھا نہیں، بن دیکھے مجھ پر ایمان لے آیا ہے، میں اس کو 7 بار مبارکباد دیتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر بہت عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت، عقیدہ توحید کی دولت، عقیدہ ختم نبوت کی دولت سے نوازا ہے۔ فرمایا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي،
میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اولیس نحن اخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کون سے بھائیوں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے دوست ہو، ولیکن اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی، لیکن میرے بھائی وہ ہیں جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لے آئے ہیں۔ تو یہ ایمان کی دولت اتنی عظیم دولت ہے کہ جتنے بھی اس پر خوشی منائی جائے، جتنا بھی اس کے اوپر خوشی کا اور فخر کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے جس سلسلہ نبوت کی ابتدا کی تھی، جناب نبی کریم علیہ السلام پر پہنچ کر یہ سلسلہ نبوت اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے، اپنی تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ اب کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں، اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ فرمایا جناب نبی کریم علیہ السلام نے ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا، فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے بہت عظیم الشان محل بنایا، فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له، لوگ آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہیں اور ایک تعجب کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ اس محل کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہے۔ اس پر انہیں تعجب ہوتا ہے کہ پورا محل عالی شان ہے لیکن یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑ دی گئی ہے؟ فرمایا جناب نبی کریم علیہ السلام نے کہ میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں، یعنی اب میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نئے نبی کی، میرے بعد کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کو ایک مثال سے بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا تو لوگ ستاروں سے روشنی حاصل کرتے ہیں، ستاروں سے راستہ معلوم کرتے ہیں، ستاروں سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، لیکن جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو اب کسی انسان کو کسی ستارے سے روشنی لینے کی کوئی ضرورت نہیں، سورج نے تمام روشنیوں کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے۔ ایسے ہی جب تک جناب نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو لوگ دوسرے انبیاء سے روشنی حاصل کر رہے تھے، ہدایت لے رہے تھے۔ تو جناب نبی کریم علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت نہیں، اب کسی روشنی کی ضرورت نہیں، اب کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں۔ اب تا صبح قیامت جناب نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا سورج ہی طلوع رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے اور پوری دنیا میں عقیدہ ختم نبوت کی دعوت اور اس کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسی عقیدہ ختم نبوت پر ہمارا خاتمہ فرمائے اور اگلی نسلوں تک اس عقیدے کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔